اب اس کی پرورش دیانت داری سے کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ سے ذرا سی کوتاہی بھی سرزد ہو گئی تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت جواب دہ ہوں گی۔ میں نے بسم اللہ کہہ کر بچی کو سینے سے لگا لیا۔ اسے اپنے دل کی شہزادی کہتی تھی، بعد میں اس کا نام ہی شہزادی رکھ دیا، اور خلوص دل سے اس کی نگہداشت میں مصروف ہو گئی۔ شہزادی کی پرورش میں ایسی مگن تھی کہ بسا اوقات اپنے شوہر کے حقوق بھی نظر انداز کر جاتی۔ میرے میاں مدبر صاحب بہت صابر اور شریف النفس انسان تھے۔ انہوں نے کبھی اس امر کا برا نہ منایا، بلکہ بچی کے ساتھ میرے لگاؤ اور اس کی پرورش میں انہماک اور محنت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ کہتے کہ تم کو اس کا صلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گا۔ میری شہزادی بڑی ہو گئی۔ وہ اپنی توتلی زبان سے مجھے امی اور میرے شوہر کو ابو کہتی تھی۔ اس کی پیاری پیاری باتیں سن کر مدبر خوش ہوتے۔ دن رات ہم میاں بیوی بچی کے آگے پیچھے پھرتے تھے۔ اس کی وجہ سے ہماری زندگی میں رونق آ گئی تھی۔ ننھی شہزادی ہم دونوں کو ہر دم اپنی جانب متوجہ رکھتی تھی۔ میں بھی اس کی دیکھ بھال میں اس طرح صبح شام کر دیتی کہ اکثر میاں گھر کا کھانا کھانے آتے تو میں بغیر کچھ پکائے بیٹھی ہوتی۔ پھر یا تو وہ بازار سے لے آتے یا بچی کو گود میں لے کر بیٹھ جاتے اور میں فٹافٹ کھانا بنانے بیٹھ جاتی۔ میری ذات کا خلا ممتا کے جذبے کو ملی آسودگی نے بھر دیا تھا، تو میاں نے بھی بچی کے پیار میں کوئی کمی نہ کی۔ وہ جب گھر آتے ان کی ساری توجہ شہزادی لے لیتی، اس کی ہر فرمائش پوری کرتے۔ قسم قسم کے کھلونے، خوبصورت کپڑے، اس کی ضرورت کی ہر شے وہ ڈھیروں کے حساب سے لے آتے۔ بیمار ہو جاتی تو ہم ایک پل اس کو گود سے نہ اتارتے۔ وہ تو ہماری آنکھ کا تارا تھی۔ میں تو ایک پل بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی تھی۔ خدا کی قدرت، جب سے شہزادی اس گھر میں آئی تھی، روپے پیسے کی طرف سے بہت آسودگی ہو گئی تھی۔ بیٹی تو خدا نے دی تھی، مگر بیٹے کی آرزو دل میں باقی تھی۔ اللہ سے اکثر تنہائی میں کہتی کہ تو نے آنکھوں کا نور دے دیا، مگر بڑھاپے کا سہارا نہیں دیا۔ ہمارا ایک بیٹا ہوتا تو پھر زندگی میں کسی شے کی کمی نہ تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ یہی خلش مدبر کے دل میں بھی تھی۔ ایک دو بار حسرت سے ان کے منہ سے بھی نکل گئی کہ میرا رب بیٹا دے دیتا تو اس کے خزانے میں کیا کمی تھی۔ تاہم صبر کے سوا چارہ کیا تھا۔ یہ اپریل کا مہینہ تھا۔ بیساکھی کا میلہ تو ہر سال لگتا تھا، لیکن اس سال یہ اور طرح کا لگا۔ میرے میاں نے کہا تم اجازت دو تو میں شہزادی کو اپنے ساتھ میلہ دکھانے لے جاؤں۔ بچی نے سنا تو مچل گئی کہ میلہ دیکھنا ہے۔ میرا جی ڈرتا تھا، سوچا منع کروں گی تو میرے شوہر کا دل برا ہو جائے گا۔ میں نے نہلا دھلا کر شہزادی کو تیار کیا اور سجا سنوار کر ان کے ہمراہ ان کے ساتھ کر دیا۔ شہزادی ان دنوں 6 برس کی تھی۔ میلے کی جگہ ہمارے شہر سے زیادہ دور نہ تھی، یہی کوئی 2 کوس پر ہوگی۔ میاں تانگے پر گئے تھے، ان کو دوپہر تک واپس آ جانا تھا۔ تانگے پر بیٹھنے کا ہماری شہزادی کو بڑا شوق تھا۔ وہ اس سواری میں بیٹھ کر بہت لطف اندوز ہوتی تھی۔ یہ صبح کے گئے اور دوپہر تک واپس آنا تھا۔ اس کے بعد گرمی ہو جاتی تھی، جبکہ اکثر لوگ سپہر کے بعد جاتے تھے اور شام تک میلے کا لطف اٹھاتے۔ میلہ مغرب سے پہلے بند ہو جاتا تھا۔ ان کو دوپہر سے شام ہو گئی اور وہ نہیں آئے۔ مجھ پر گھبراہٹ طاری ہونے لگی اور دل میں برے برے خیالات آنے لگے۔ خدا خیر کرے، آج انہوں نے کیوں اتنی دیر لگا دی؟
شام کو مدبر آئے تو حیران و پریشان تھے. ان کا منہ اترا ہوا تھا اور بچی ان کے ہمراہ نہیں تھی. انہیں تنہا گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر سہم گئی. میری شہزادی کدھر ہے؟ پہلا سوال جو میرے منہ سے نکلا وہ یہی تھا. اس کو ڈھونڈتے تو یہ وقت ہو گیا. انہوں نے روندے ہوئے گلے سے بتایا وہ جھولے پر بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی. رش بہت تھا. میں اسے جھولے کے قریب لیے کھڑا تھا کیونکہ وہ ضد کر رہی تھی. جھولا رکے تو میں اسے پکڑ لوں اور خالی میں اپنی شہزادی کو بٹھا دوں. میری توجہ جھولے پر تھی. جب نشستوں والا ڈبہ میرے ہاتھ کے قریب آیا میں نے جھپٹ کر اسے پکڑا اور شہزادی کو بٹھانے کے لیے اپنے پاس دیکھا جہاں وہ کھڑی تھی، مگر وہ وہاں سے غائب تھی. جانے بھیڑ کے ریلے میں مجھ سے دور چلی گئی یا کسی نے اس کو کھینچ لیا. پل بھر کو میں نے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا. جھولے والا بھی حیران ہوا کہ بچی کہاں گئی. بس پل بھر کی غفلت میں قیامت ہو گئی. کہتے ہوئے ان کے آنسو بہہ نکلے. میں بھی رونے لگی. تم نے اچھی طرح نہیں ڈھونڈا، ادھر ادھر ہو گئی ہوگی، اور کہاں جا سکتی تھی؟ کسی باولے کی طرح میلے میں سارا دن پھرتا رہا، اس کو تلاش کرتا رہا. شام کا اندھیرا پھیلنے لگا. جھولے والوں نے جھولے بند کر دیے. مٹھائی اور کھلونے والے بھی شامیانے کے نیچے سے اپنی عارضی دکانیں سمیٹ کر چلے گئے، مگر ہماری بچی کا نشان نہ ملا. سارا میدان میلے میں آنے والے لوگوں سے خالی ہو گیا. گراؤنڈ سے سیدھا تھانے گیا. رپٹ لکھوا کر ابھی آ رہا ہوں. میں رو رہی تھی ہچکیاں لے کر، اور میاں مجرم بنے کھڑے تھے. تسلی دینے کو بھی ان کے پاس الفاظ نہ تھے. آنکھوں سے بس آنسو بہ رہے تھے. جی چاہتا تھا اب گھر نہ جاؤں، ندی میں ڈوب جاؤں، مگر تمہارا خیال آتا تھا کہ تم انتظار کرتی ہوگی. سوچتا تھا گھر جا کر تم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا. ہم نے شہزادی کو بہت ڈھونڈا، مگر اس کو نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی. خدا جانے کون سنگ دل اسے لے گیا. خدا نے ہمیں خوشی دی، مگر عارضی کہ وقت نے پھر چھین لی. بدلے میں ایسا درد دے دیا، جب تک زندہ ہے اس درد کی ٹیسیں اٹھتی رہیں گی، اور ہمیں ہر حال یہ درد سہنا ہوگا. کاش وہ ہمیں اولاد کی خوشی نہ دکھاتا تو اچھا تھا. وہ دکھ کم تھا، مگر پا کر کھو دینے کا دکھ بہت زیادہ ہے. اتنا کہ اس کی حد نہیں. جب جب مجھے اپنی لاڈلی کا چہرہ یاد آتا ہے، بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپنے لگتی ہوں. اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں کہ اگر یہ خوشی عارضی تھی، اگر یہ سکھ ہم کو راس نہیں تھا، تو نہ ہی ملتی ہمیں یہ خوشی. کوئی اور ہی لے جاتا اس معصوم کو، اس طرح نہ کھوتی. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، سب کی فریاد کو سنتا ہے، مگر جواب نہیں دیتا. نہ جانے ہم سے کون سی کوتاہی ہوئی. اب توبہ کرتی ہوں کہ بیٹے کی جو حسرت تھی اسے بھی دل سے مٹا دیا ہے. وہی بیٹی رحمت تھی، اور نعمت بھی وہی تھی ہمارے لیے، جو نہ رہی. شاید ہم اس نعمت کے قابل نہ تھے.
اس واقعے کو 28 برس گزر چکے ہیں، مگر زخم پہلے دن کی طرح تازہ ہے۔ لگتا ہے جیسے کل کا واقعہ ہو۔ کوئی اگر آج بھی میری شہزادی کی خبر لا دے تو یہ جان بھی نذرانہ کر دوں۔